بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة فإنما هو بين يدي الرحمن او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ روز محشر کی جان گداز بود اولین پرشش نماز بود۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ نماز انسانوں کو تمام بری باتوں سے، برے افعال سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے بچا لیتی ہے۔ حضرات، نماز کے متعلق بیانات آپ نے تو بے شمار سنے ہوں گے۔ بہت سے فضائل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعد و وعید آپ نے خوب سنے ہوں گے، لیکن آج کے میں اس خطبے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم نکات نماز کے سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو نماز پڑھتے ہوئے 10 سال، 20 سال، 50 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اللہ اکبر جو کہتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کے کیا معنی ہے؟ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد جو کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، جو کلمات نماز کے اندر ہم بولتے اور پڑھتے ہیں، ان کے معنی مطالب کے اوپر ہم نے کبھی غور کیا، کبھی توجہ دی، کبھی جاننے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ نہیں جناب، یہ تو عربی زبان کے الفاظ ہیں اور عربی ہم کو نہیں آتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چند دنوں گجرات چلا جاتا ہے تو گجراتی سیکھ جاتا ہے، چند دنوں کے لیے کوئی عرب چلا جاتا ہے تو وہ عربی سیکھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں جانے کے بعد وہ اس زبان کے موٹے موٹے الفاظ تو ضرور ہی سیکھ لیتا ہے، لیکن ہم 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال گزر جانے کے بعد آج تک ہم نے اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں دی، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی بیان کر رہے ہیں یا اس سے کچھ مانگ رہے ہیں یا اپنی عاجزی اور ذلت کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ نماز میں رکوع اور سجود، یہ حرکتیں جو مختلف طور سے ہم کرتے ہیں، ان کی کوئی وجوہات ہیں یا یوں ہی محض ہم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے؟ تو حضرات، میری باتوں کو ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، انہی نکات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر صلاۃ کا لفظ آیا ہے نماز کے لیے، لغوی معنی کے اعتبار سے صلاۃ دعا اور ذکر کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک معنی اس کی یہ ہے کہ ٹیڑھی لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنا، اور اصطلاحی معنی کے اندر ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کا نام نماز ہے، اور معنی شرعی اور معنی لغوی کے اندر گو نہ گو مناسبت تو ہونی ہی چاہیے، جیسے کہ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ تو اگر پہلے معنی لیے جائیں دعا اور ذکر کے تو نماز مکمل دعا اور ذکر ہی ہے، اور دوسرے معنی
کہ گرم کر کے ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا، تو جس طریقے سے گرم کرنے کے ساتھ ٹیڑھی لکڑی سیدھی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے نمازی آدمی تمام برے افعال، برے کردار اور بری باتوں سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز شروع کرتے وقت انسان اللہ اکبر کہتا ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ تاکہ قول اور فعل کے اندر مطابقت ہو جائے۔ زبان سے اللہ اکبر کہہ کر خدا کی بلندی شان بیان کی، پھر دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا کر اس کے عالی مکان کو اشارے سے بتایا، یعنی وہ مولا بڑا عالی شان اور بڑا عالی مکان ہے۔ جس طریقے سے دریا کے اندر، پانی کے اندر ڈوبنے والا انسان اپنے ہاتھوں کو پانی پر مارتا ہے، پانی کی سطح پر ہاتھ اٹھاتا اور ہلاتا ہے کہ شاید کوئی میرے بچنے کی صورت نظر آ جائے، کوئی چیز ہاتھ کے اندر آ جائے جو ہمارے بچنے کا ذریعہ ہو، یا کوئی دور سے دیکھ لے ہمارے ہاتھوں کو اور ہمارے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اسی طریقے سے یہ نمازی آدمی اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے اشارہ یہ کر رہا ہے کہ یہ گنہگار بندہ اپنے گناہوں کے دریا میں ڈوب رہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت الہی سے ان ہاتھوں کو پکڑ لے اور اس دریائے عصیان میں ڈوبنے سے بچا لے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ انسان بوجہ گناہوں کے ایک خونی مجرم کے مانند ہے، اور اس کی عرضی عدالت عالیہ کے اندر پیش ہے، حضور رب العالمین کے سامنے پیشی ہے۔ اگر نماز جماعت کے ساتھ ہے تو بذریعہ وکیل یعنی امام کے، نہیں تو بذات خود۔ پھر اجلاس عالیہ قائم ہے، خاص الخاص شہنشاہ عدالت میں جلوہ افروز ہیں اور اس ملزم کا مقدمہ پیش ہے۔ ایسی حالت میں مجرم اور ملزم کے لیے لازم اور فرض ہے کہ وہ ہاتھوں کو باندھے، نگاہوں کو نیچی رکھے اور انتہائی عزت و وقار اور عاجزانہ اور معصومانہ صورت کے ساتھ کھڑا ہو، تاکہ حاکم وقت کو اس کے اوپر ترس آ جائے اور اس کی جان بخشی ہو جائے۔ اس کے بعد نماز کے اندر الحمد شریف شروع کرتا ہے۔ الحمد شریف ایک عرضی ہے جو نمازی حضور میں پیش کرتا ہے، جیسے عرضی، درخواست اور اپلیکیشن کے شروع میں القاب، آداب، شہنشاہی بیان کیے جاتے ہیں، تعریفیں بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے الحمد شریف میں یہ مضمون ہے، پہلے دو جملوں کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں سب اسی اللہ کے لیے ہیں، اسی خالق و مالک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملے کے اندر مالک یوم الدین، عدالت عالیہ کا سارا اختیار اسی کے قبضے اور تصرف میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں جملوں میں اپنا غلام ظاہر ہونا اور ہمیشہ سے سرکار عالیہ سے ہر قسم کی مدد کا ملنا، اپنا قدیمی نمک خوار ہونا بیان کیا۔ ان سب مرتبوں کے بعد اصلی مضمون پیش ہوا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہی ہمیں ہدایت کر اور اپنی مرضی کے موافق راستے پر چلا، وہ راستہ جو تجھے پسند ہے، وہ راستہ جو انبیاء و مرسلین کا ہے، وہ راستہ جو شہداء اور صالحین کا طریقہ ہے، ان راستے پر رب العزت ہم کو چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کی سرکشی اور گنہگاری سے ہم کو بچائیے، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کر کے انبیاء و مرسلین کے ساتھ ہمیں جنت کے اندر داخل کیجیے۔
یہود و نصارہ کے ساتھ ہمیں جہنم میں جانے سے محفوظ رکھیے۔ پھر الحمد شریف کی ایک عرضی خونی کی نجات اور جان بخشنے کے لیے پیش ہوئی۔ عرضی کا پیش ہونا تھا، فوراً منظور ہوئی، اور جس کی طرف خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ جو کچھ بندے نے دعا کی ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ الحمد شریف کے بعد جو آیتیں یا صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں اشارہ کیا ہے؟ قرآن مجید سارا کا سارا بندوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ سارے قرآن مجید میں یا تو ایمان لانے، نیک عمل کرنے، بری باتوں سے بچنے کے احکام ہیں، یا اگلے انبیاء اور ان قوموں کا تذکرہ ہے کہ جو کوئی ان میں سے ایمان لایا وہ نجات پا گیا، اور جس نے سرکشی کی وہ ہلاک و برباد ہوا۔ الحمد شریف کے بعد وہ آیتیں پڑھتا ہے جن میں ایمان لانے، نیک اعمال کرنے، برے عملوں سے بچنے کی ہدایت ہے، تو یوں سمجھ لو اس ملزم کی عرضی پر خدا کی عدالت عالیہ سے یہ حکم ہوا کہ جاؤ، ہم نے تمہارا قصور، تمہارا گناہ معاف کیا، جان بخشی کی، مگر آئندہ کے لیے اگر تم اس دستور العمل شاہی پر کاربند رہو گے تو عدالت عالیہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کی جاگیر عطا کرے گی۔ اور اگر بعد الحمد شریف کے وہ آیتیں پڑھیں جن میں اگلی امتوں کے عذاب کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے حکم سے حکم ہوا کہ جاؤ، اس وقت تمہارا قصور معاف کر دیا گیا، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے ایسے عمل کیے اور آئندہ کے لیے باز نہ آئے تو جو ان کافروں کا انجام ہوا وہی انجام تمہارا ہونے والا ہے۔ وما هو من الظالمین ببعید، کہ اللہ کا عذاب ظالموں سے اب بھی دور نہیں ہے۔ اگر رحمت الہی کا ذکر ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ جاؤ، ہم نے بخش دیا، اور ہمیشہ اسی طرح ہم سے معافی مانگتے رہو۔ الغرض جس قسم کی آیتیں الحمد شریف کے بعد پڑھی گئیں وہی حکم نمازی کی عرضی پر صادر ہوا، پس اس کو لازم ہے کہ اس کے حکم کا ہمیشہ پابند رہے اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتا رہے۔ نمازی کی عرضی پر قسم قسم کی ہدایتیں لکھی گئیں، وہ ہدایتیں سن کر نمازی نے فوراً سر تسلیم خم کیا، سر جھکا لیا، رکوع کیا، کمر سامنے کر دی کہ اے شہنشاہ، یہ مجھ گنہگار بندے کی پیٹھ حاضر ہے، جس قدر چاہے اس پر عملوں کا بوجھ رکھ دے، آپ کو اختیار ہے، چاہے اس کمر کو توڑ دے یا چھوڑ دے۔ سبحان ربی العظیم، تیری ذات پاک ہے، بڑی سرکار ہے، میں تیرا پالا ہوا خانہ ذات ہوں۔ ارشاد ہوا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری کمر کا بوجھ، گناہوں کی گٹھری کو دور کیا۔ بندہ گنہگار خوش ہوتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، زبان سے کہتا سمیع اللہ